جی السلام علیکم. ٹوڈے از آور 5th لیکچر. لاسٹ لیکچر ہم نے فائنینشیل انسٹرومنٹ ڈسکس کیے تھے, فائنینشیل پروڈکٹس ڈسکس کیے تھے, بانڈس, سرٹیفکیٹس آف ڈپازٹس اور جی لون نوٹ, جنگ بانڈ. تو کس نے ریویژن اچھی کی ہے آج؟ کوشچن کر لوں میں آپ لوگوں سے کہ بانڈس کیا ہوتے ہیں, جنگ بانڈس کیا ہوتے ہیں, کمرشل پیپر کیا ہیں, سرٹیفکیٹس آف ڈپازٹس کیا ہیں, لون نوٹس کیا ہیں. آئی ایم ویری مچ شیور کہ ویری کانفیڈنٹ, آئی ہوپ کرتا ہوں کہ آپ سے کہ آپ نے یہ چیزیں ڈیفینیٹلی پڑھ کے آئے ہوں گے. ٹھیک ہے. جنگ بانڈ آپ بتائیں پلیز, جنگ بانڈ کیا ہوتا ہے اور کمپنیز جنگ بانڈ کیوں ایشو کرتی ہیں؟ کون سی کمپنی جنگ بانڈ ایشو کرتی ہیں؟ جی. کریڈٹ ریٹنگ کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. کریڈٹ ریٹنگز کیا ہوتی ہیں اور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کیا ہوتی ہیں؟ میں نے آپ سے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ آپ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز پاکستان میں جو ہیں, جو بزنس کمپنیز کو, بزنس آرگنائزیشنز کو, بزنس فرمز کی کریڈٹ ریٹنگ لگا رہی ہیں, بتا رہی ہیں, وہ کون سی ہیں؟ یہ آپ نے ہوم ورک کیا ہے؟ آپ یہ نوٹ کریں ابھی پلیز. جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں پاکستان میں, مڈل ایسٹ میں یا یورپ میں, ان کے نام آپ کو آنے چاہیے اور یہ کس بیسس پہ ریٹنگ کر رہی ہوتی ہیں, کیسے ریٹنگ دیتی ہیں, کون سی کمپنی اے ہے, جو اے پلس ہے, بی ہے, بی پلس ہے, سی کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے. لون نوٹ کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. لون نوٹ, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین لون نوٹ اینڈ کمرشل پیپر؟ گڈ گڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت آپ نے ریڈنگ کی ہے, کوئی ریویژن کی ہے. گڈ. obviously جب آپ چیز ریوائز کریں گے, اور میں نے لاسٹ کلاس میں بھی فوکس کیا تھا, آپ کو بتایا تھا کہ آپ مور فوکس کریں. ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ. آفٹر ریڈنگ ڈسکشنس, ڈسکس کریں آپس میں, نالج شیئر کریں. نالج شیئر کرنے سے نالج انہانس ہی ہوتا ہے, نالج ڈکریز نہیں ہوتا. تو اس لیے نالج شیئرنگ از ویری امپورٹنٹ. اوکے. سو ٹوڈے اگین ٹاپک وہی کنٹینیو ہے, فائنینشیل سیکورٹیز مارکیٹس, اینڈ دا ٹاپک از ڈیبینچر. ڈیبینچر نام تو سنا آپ نے, تھوڑا سا میں نے لاسٹ کلاس میں ذکر کیا ہے. A debenture, also called a note, is an unsecured corporate bond or a corporate bond that does not have a certain line of income or equipment to guarantee repayment of principal upon the bond's maturity. ڈیبینچر کیا ہوتے ہیں؟ انسیکیورڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیبینچر انسیکیورڈ, ڈیبینچر بھی ایک بانڈ ہے, جیسا آپ نے لاسٹ کلاس میں پڑھا, بانڈ سیکیورڈ, انسیکیورڈ. سو ڈیبینچر از اے ٹائپ آف بانڈ. انسیکیورڈ ہوتے ہیں, بڑی کمپنی, لارج آرگنائزیشن ایشو کرتی ہیں, اور اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ کو پرنسپل اماؤنٹ میچورٹی پہ مل جائے گی. ڈیبینچرز آر اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم ڈیٹ انسٹرومنٹ. میڈیم ٹو لانگ ٹرم ڈیٹ انسٹرومنٹ used by large companies to obtain funds. یہ سب چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, بانڈز, لون نوٹ, سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس, جنگ بانڈ, ٹھیک ہے, ڈیبینچر, یہ سب فنڈز آبٹین کرنے کے لیے, فنڈز حاصل کرنے کے لیے کمپنیز ایشو کرتی ہیں. یہ کون سا ڈیبینچر کیا ہے؟ میڈیم ٹو لانگ ٹرم ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے جو لارج کمپنیز یوز کرتی ہیں. A corporation receives an advantage when it issues debentures as opposed to issuing secured corporate bonds, because it means that the company does not have to set aside certain assets or income in order to guarantee against its default in paying back the principal at maturity. جب ڈیبینچر کمپنی ایشو کرتی ہیں, کیونکہ یہ انسیکیورڈ ہوتا ہے, ڈیبینچر جب کمپنی ایشو کرتی ہے انسیکیورڈ ہوتا ہے, اس کے اگینسٹ کوئی ایسٹ پلیج نہیں ہوتا یا کوئی انکم پلیج نہیں ہوتی, اس لیے کمپنیز کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے ایز ٹو سیکیورڈ کارپوریٹ بانڈ. یہ انسیکیورڈ, میں نے کہا ڈیبینچر از اے ٹائپ آف بانڈ. ایک سیکیورڈ بانڈ ہوتا ہے, ایک انسیکیورڈ بانڈ ہوتا ہے. دس از, اگر آپ سے کل آپ سے کوئی بات پوچھے کہ بانڈ میں انسیکیورڈ بانڈ کی کیا ایگزامپل ہے, انسیکیورڈ بانڈ کی ایگزامپل ہے ڈیبینچر. ڈیبینچر انسیکیورڈ بانڈ کی ایگزامپل ہے. اس کے اگینسٹ کوئی پراپرٹی
کمپنی کا کوئی ایسٹ یا انکم پلیج نہیں ہوتی, کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میچورٹی پہ پرنسپل اماؤنٹ واپس آئے, اس لیے اس ایک ایڈوانٹیج ہے. ڈیبینچرز آر جنرلی فری ٹرانسفریبل بائی دی ڈیبینچر ہولڈر. فریلی آپ نے ڈیبینچر بائی کیا کسی کمپنی کا, آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی تھرڈ پارٹی کو, کسی کو بھی. فری ٹرانسفریبل بائی دی ڈیبینچر ہولڈر. ڈیبینچر ہولڈرز ہیو نو ووٹنگ رائٹس اینڈ انٹرسٹ گیونگ ٹو دیم از دا چارج اگینسٹ پروفٹ ان اے کمپنیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. ڈیبینچر ہولڈر کو ووٹنگ رائٹ نہیں ہوتا. آپ جب کمپنی کے شیئرز بائی کرتے ہیں آپ کو ووٹنگ کا رائٹ ہوتا ہے, لیکن ڈیبینچر آپ نے کسی کمپنی کے بائی کیے ہیں, پیس آف پیپر ہی ملے گا نا آپ کو ڈیبینچر, جس میں شیئرز کا بھی ملتا ہے. یہ آپ پیس آف پیپر لے کہتے ہیں کہ میرے پاس شیئرز ہیں اس کمپنی کے, لیکن آپ کو ووٹنگ رائٹ ہے. جب آپ ڈیبینچر لیتے ہیں, دس از آلسو پیس آف پیپر, لکھا ڈیبینچر آپ نے بائی کیے ہیں کمپنی سے, کمپنی کو پیسے دیے ہیں, کمپنی آپ کو کوئی ریٹرن ڈیویڈنڈ یا انٹرسٹ دے رہا ہے اور میچورٹی پہ پیسے بھی واپس کر دے گا, لیکن گارنٹی نہیں ہے. لیکن ڈیبینچر ہولڈر کو ووٹنگ رائٹ نہیں ہے, ٹھیک. اور جو کمپنیز ڈیبینچر ہولڈر کو منتھلی یا کوارٹرلی یا ایئرلی جو بھی ریٹرن جس کو آپ انٹرسٹ کہتے ہیں وہ پے کرتے ہیں, وہ کہاں پہ چارج کرتے ہیں؟ انٹرسٹ گیون ٹو دیم. دیم کون ہے؟ آپ ڈیبینچر ہولڈر جس نے ڈیبینچر بائی کیا, از چارج اگینسٹ پروفٹ ان اے کمپنیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. وہ کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں پروفٹ کے اگینسٹ چارج ہو رہا تھا, ٹھیک. فریلی ٹرانسفریبل ہیں اور نو ووٹنگ رائٹ. ویئر ری پیمنٹ از سیکیورڈ بائی اے چارج, ویئر ری پیمنٹ از سیکیورڈ بائی اے چارج اوور لینڈ, دا ڈاکومنٹ از کالڈ اے مورگیج. جی پہلے آپ کو بات کی کہ ڈیبینچر سیکیور نہیں ہے, انسیکیورڈ, لیکن جہاں ڈیبینچر سیکیورڈ ہو جائے اور کس کے اگینسٹ سیکیورڈ ہو؟ لینڈ کے. جہاں ڈیبینچر سیکیور ہو لیکن کس کے اگینسٹ سیکیور ہو؟ لینڈ کے, اس ڈیبینچر کو کیا کہتے ہیں؟ مورگیج. ویئر ری پیمنٹ از سیکیورڈ بائی اے چارج اوور لینڈ, دا ڈاکومنٹ از کالڈ مورگیج. یہ بینکس میں آپ جاتے ہیں نا, موسٹلی کہتے ہیں ہاں جی آپ کی زمین ہے, گھر بنا لیں, ہم سے لون لے لیں, ڈاکومنٹ ہمیں دے دیں. لینڈ کے اگینسٹ آپ کو لون دے رہے ہیں, ڈیبینچر ہی ہوا, اس کو آپ مورگیج کہتے ہیں. ویئر ری پیمنٹ از سیکیورڈ بائی اے چارج ادر ایسٹس آف دی کمپنی, دا ڈاکومنٹ از کالڈ ڈیبینچر. ڈیبینچر سیکیورڈ بھی ہوتے ہیں, انسیکیورڈ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک. ایک ڈیبینچر میں نے آپ کو بتایا جس کو اگر لینڈ کے اگینسٹ رکھا جائے اس کو آپ مورگیج کہتے ہیں, لیکن لینڈ کے علاوہ کسی اور ایسٹس کے اگینسٹ, ادر ایسٹس کے اگینسٹ ڈاکومنٹ ایشو ہو اس کو آپ ڈیبینچر کہتے ہیں. ویئر ری پیمنٹ از سیکیورڈ بائی اے چارج ادر ایسٹس آف دا کمپنی, دا ڈاکومنٹ از کالڈ اے ڈیبینچر. تو آپ کو ڈفرنس پتہ چل گیا کہ مورگیج کیا ہے اور ڈیبینچر کیا ہے. آپ سے کہیں جی مورگیج وائی جس کے اگینسٹ ہے ڈیبینچر ہے, بانڈ ڈیبینچر, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں ہم بانڈ کی بات کریں, بانڈ کے اندر ایک نام ہے ڈیبینچر. وہ ڈیبینچر جس کے اگینسٹ کمپنی ایشو کر رہی ہے لینڈ کے اگینسٹ, اس کو مورگیج کہتے ہیں. سیکیورڈ ڈیبینچر انسیکیورڈ بھی ہوتے ہیں, اور سیکیورڈ میں اگر لینڈ کے علاوہ ادر ہو اس کو ڈیبینچر کہتے ہیں. اب ڈیبینچر کے اندر سیکیورڈ اینڈ انسیکیورڈ دونوں ہیں, کلیئر. ڈیبینچر کے اندر سیکیورڈ ڈیبینچر بھی ہے, انسیکیورڈ بھی ہے. سیکیورڈ ہوتا ہے جس کے اگینسٹ لینڈ کے علاوہ کوئی ایسٹس ہو, وہ آپ اس کو سیکیورڈ ڈیبینچر کہتے ہیں. لیکن جس میں لینڈ پلیج ہو اس کو آپ مورگیج کہتے ہیں. جس میں کوئی چیز پلیج نہیں ہے وہ انسیکیورڈ ڈیبینچر ہے. Where no security is involved, the document is called a note or unsecured note. جہاں پہ کوئی چیز انوالو نہیں ہے ایز اے سیکورٹی, کوئی چیز انوالو نہیں ہے, ڈیبینچر ایشو ہے. کون سا ہے وہ؟ نوٹ اور انسیکیورڈ نوٹ, ٹھیک ہے. نارملی پریکٹس میں یوز ہوتا ہے انسیکیورڈ ڈیبینچر, انسیکیورڈ نوٹ. Where no security is involved, the debenture is called a note or unsecured deposit note. کلیئر. تو یہ آپ کو میں نے بریفلی بتایا ڈیبینچر کے بارے میں. اب آپ آ جائیں فائنینشیل سیکورٹیز, پریفرڈ اسٹاک اینڈ کامن اسٹاک.
This is again preferred shares, common shares, very popular terminologies normally used in business. اور آپ اگر آپ کا پریویس بیک گراؤنڈ اگین بی کام بی بی ہے ایون بی اے ہے آپ نے سنا ہوگا شیئرس کامن شیئرس پریفرنس شیئرس پریفرڈ اسٹاک کامن اسٹاک اسٹاک مین شیئرس. سو آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. پریفرنس شیئرس کیا ہوتے ہیں. ایک آپ کمپنی ایشو کر رہی ہے آپ نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں کہ اینگلو شیئرز ایشو کر رہی ہے پریفرنس شیئرس. تو آپ سے کوئی پوچھے آپ ایم بی اے کر رہے ہیں بزنس اسٹڈیز آپ نے پڑھی بتائیں پریفرنس شیئرز کیا ہیں. کمپنیز اینگرو پریفرنس شیئرز بھی ایشو کر رہی ہے کامن شیئرز بھی ایشو کر رہی ہے. آپ سے کوئی ایڈوائس لیتا ہے کہ مجھے کون سے شیئرز بائی کرنے چاہیے پریفرنس شیئرز بائی کرنے چاہیے یا کامن شیئرز بائی کرنے چاہیے. تو آپ کو آئیڈیا فل نالج ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں. اور نارملی آپ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں بھی یہ دیکھتے ہیں کمپنیز مینشن کی ہوتی ہیں اپنی پریفرنس شیئرز یا کامن شیئرز. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ون بائی ون what is preference shares and what is common shares. Preferred stock. Stock means shares. Preferred stock. A preferred stock is a form of equity security. A preferred stock is a form of equity security. It combines features of both debt and common stock. It combines features of both debt and common stock. Okay. اب پریفر اسٹاک کیا ہے یہ ایکوٹی سیکورٹی ہے. ٹھیک ہے. موسٹ امپورٹنٹ فیچرز آف پریفر اسٹاک کیا ہیں. پریفرنس ٹو ڈیویڈنڈ. اب آپ سے میں پوچھوں گا آپ پریفرنس جو میں نے کوشچن کیا پریفرنس شیئرز بائی کریں یا کامن شیئرز بائی کریں. تو اب پہلے ہم اس کے فیچرز دیکھیں گے. پریفرنس شیئرز پریفرنس ہے کہ اس کو کیوں پریفرنس دی جاتی ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ فیچرز آف features of preference stock is preference to dividends, preference to assets, basically a fixed return, indefinite life, usually non-voting, cumulative dividends. یہ 6 آپ کہہ سکتے ہیں you can see the features of preference dividend. The features of preference dividends. یہ فیچرز ہیں پریفرنس ڈیویڈنڈ. سو ون بائی ون ہم اس کو بریفلی ڈسکس کرتے ہیں کہ پریفرنس ڈیویڈنڈ کیا ہے. پریفرنس ٹو ڈیویڈنڈس نام ہی ایسا نا پریفرنس اسٹاک پریفرنس شیئر. تو پہلی اس کی خصوصیات فرسٹ کریکٹرسٹک فیچرز پریفرنس ٹو ڈیویڈنڈس. Dividends may be declared on preference stock after the firm has paid its operating expenses, covered its interest charges, and paid the applicable taxes. Dividend اگر آپ نے کسی کمپنی کے پریفرنس شیئرز لیے ہیں جب کمپنی اگر پروفٹ ارن کرتی ہے منافع بناتی ہے وہ اپنے آپریٹنگ ایکسپینسز آؤٹ کرے گی اس منافع میں سے, اپنا انٹرسٹ جو اس نے پے کرنا ہے وہ آؤٹ کرے گی, اور کوئی ٹیکس پے کرنا ہے وہ آؤٹ کرے گی. ان 3 تھنگس کو پے کرنے کے بعد کون سی آپریٹنگ ایکسپینسز, انٹرسٹ اور ٹیکس, یہ پے کرنے کے بعد اس کے پاس جو پیسے جو ریمیننگ اماؤنٹ جو ریمیننگ پیسہ بچے گا سب سے پہلے وہ پریفرنس شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ دے گی. Dividends may be declared on preferred stock after the firm has paid its operating expenses, covered its interest charges, and paid the tax liability. Preferred stock has preference over common stock when dividends are distributed. Preferred stock has preference over common stock when dividends are distributed. پریفرنس اسٹاک کو پہلے ڈیویڈنڈ ملے گا کامن اسٹاک سے. یہ تو آپ اب ایک چیز بالکل کامن اور ویری اسٹریٹ فارورڈ ہے. جیسے میں نے اب کہا کہ آپ نیوز پیپر میں دیکھتے ہیں کہ اینگرو گروپ آفر کر رہا ہے کہ ہمارے پریفرنس شیئرز یا کامن شیئرز خریدیں آپ, تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے جائے گا اگر پریفرنس شیئرز لیں گے تو پریفرنس ملے گی. پروفٹ میں جب ڈیویڈنڈ دینے کی بات آئے گی 3 تھنگس کو آؤٹ کرنے کے بعد, آپریٹنگ ایکسپینسز کو, انٹرسٹ چارجز کو اور ٹیکس کو آؤٹ کرنے کے بعد, پہلا کام جو ہوگا کمپنی کی اگر ڈیویڈنڈ دینا ہے تو وہ کس کو دے گی,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड देगी, कॉमन शेयर होल्डर्स को बाद में देगी. क्लियर? The actual payment of the dividend is discretionary and must be declared by the board of directors. प्रेफरेंस दी जाएगी आपको, लेकिन अगर डिविडेंड हम दे रहे हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर है किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. डिविडेंड कहाँ पे? हम आगे इसी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आपने पढ़ा 3 डिसीजंस: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. तो डिविडेंड डिसीजन कौन लेता है? कंपनी की टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट में कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इस साल हमने डिविडेंड मुनाफा जो है अपने शेयर होल्डर्स को देना है या नहीं देना. ठीक है? आपने अगर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स बाय किए हैं, आपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स बाय किए हैं, आपको प्रेफरेंस मिल रही है. किस पे प्रेफरेंस मिल रही है? कॉमन स्टॉक्स. मेरे पास कॉमन शेयर्स हैं, आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं. कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा डिविडेंड दे दें शेयर होल्डर्स को, तो आपको पहले मिलेगा क्योंकि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं. अगर मैं कॉमन शेयर होल्डर हूं मुझे बाद में मिलेगा. लेकिन अगर कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा इस साल हम डिविडेंड नहीं दे रहे, बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया? दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग टू गिव डिविडेंड टू आवर शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन. कोई भी रीजन हो सकती है. कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई न्यू एक्विजिशन कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे. इस सूरत में आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, मेरे पास कॉमन शेयर्स हैं, हम दोनों को डिविडेंड नहीं मिलेगा. क्लियर? तो ये चीज है. इफ द बोर्ड डिक्लाइंस टू डिक्लेयर अ डिविडेंड, इट इज डिक्लाइनिंग टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विद द शेयर होल्डर. ठीक है? इफ द बोर्ड डिक्लाइंस टू डिक्लेयर अ dividend, it is declining to share the profits of the firm with the shareholder. जो भी मैंने आपको बात की, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करना है कि डिविडेंड देना है नहीं देना, वो नहीं दे रहे, तो चाहे आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं या मेरे पास कॉमन शेयर्स हैं, हमें से किसी को डिविडेंड नहीं मिलेगा. लेकिन अगर वो कहते हैं डिविडेंड दें तो पहली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगी. ठीक है? लेकिन ये बोर्ड की डिस्क्रिशनरी पावर पे होता है. ऐसा नहीं कि आपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर बाय कर लिए हैं और आप कहते हैं नहीं जी प्रॉफिट हो या ना हो आप हमें डिविडेंड दें. ऐसा नहीं है. फर्स्ट थिंग इज प्रॉफिट होगा, और फिर सेकंड थिंग इज बोर्ड डिसाइड करे क्या ये प्रॉफिट एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. यस किया जाए तो पहली प्रेफरेंस किसकी हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की. सेकंड किसकी? कॉमन शेयर होल्डर्स की. बोर्ड डिसाइड करता नहीं देना तो किसी को भी नहीं मिलेगा. Thus, the omission of a dividend is not the same as the default on a debt. ठीक है? Thus, the omission of a dividend is not the same as the default of a debt. डिफॉल्ट की सूरत में पहले प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन जब डिविडेंड ओमिशन है, डिसाइड हुआ कि नहीं दे रहे, तो उसमें इज नॉट द सेम एज द डिफॉल्ट ऑफ ऑन अ डेट. इसका मतलब है कि जब कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, उस सूरत में सिचुएशन डिफरेंट है. फिर आपको प्रेफरेंस वालों को पहले चीजें देनी है. लेकिन यहाँ पे तो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया डिविडेंड नहीं दे रहे, तो डिविडेंड नहीं है. Whenever dividends are declared, preferred stockholder, preference shareholders must receive their dividend before a dividend can be paid to a common stockholder, common stakeholder. Very clear line. Whenever dividends are declared, board of directors ने declare किया कि dividend दिया जाए, तो preferred stockholder must receive dividend before a dividend can be paid to common stockholders. Simple. Clear? Preference to assets. Preference stock shareholders को पहले क्या था? Preference to dividend के पहले preference to assets. किस तरह? In the event of liquidation of the firm. Liquidation क्या होता है? आप बताएं. कहते हैं कंपनी लिक्विडेट हो रही है. कंपनी लिक्विडेट हो रही है, क्या मतलब है इसका? यस, गुड. आप बताएं. आप जी, आप कंपनी लिक्विडेट हो रही है, क्या मतलब है? गुड. लिक्विडेट का मतलब है कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप नाउ फॉर सम रीजन, फॉर एनी रीजन. ठीक है, मार्केट चली गई है, की
امپلائر چلے گئے, کچھ بھی ریزن ہو سکتی ہے, اسلام آیا ہوا مارکیٹ میں, کمپنی لیکویڈیٹ ہو رہی ہے, بینک کرپٹ ہو گئی ہے. In the event of a liquidation of the firm, the preference shareholders' claims are before the common shareholders. اب یہاں پہ ہے کہ جب آپ پریفرنس شیئر آپ نے بائی کیے ہیں کامن شیئرز کی نسبت, آپ کمپنی لیکویڈیٹ ہو رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر کمپنی لیکویڈیٹ ہو رہی ہے تو مجھے ان کیس آف لیکویڈیشن پہلے مجھے پیسے ملیں گے, بعد میں کامن شیئر ہولڈرز کو ملیں گے. In case of liquidation, the bond holders are paid first. آپ بانڈز ہم نے پڑھے تھے نا لاسٹ کلاس میں, بانڈز, ڈیبینچرز, یس, بانڈ ہولڈرز آر پیڈ فرسٹ, دین پریفرنس شیئر ہولڈرز, دین کامن شیئر ہولڈرز. تو یہ آپ کے لیے کوشچن ہے, آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے بینگ این ایم بی اے اسٹوڈنٹ کہ یہ بتائیں کمپنی لیکویڈیٹ ہو رہی ہے, کس کو who will get first, who will get payment first. فار ایگزامپل بانڈ ہولڈر ہے, کامن شیئر ہولڈر ہے, پریفرنس شیئر ہولڈر ہے. جب کمپنی لیکویڈیٹ ہو رہی ہے سب سے پہلے کس کو ملیں گے پیسے, لائبلٹیز پے کرنے کے بعد بانڈ ہولڈرز کو پہلے, سیکنڈ نمبر پہ پریفرنس شیئر ہولڈرز کو, تھرڈ نمبر پہ کامن شیئر ہولڈرز کو. جسٹ بانڈ ہولڈرز کین ریسیو اونلی assets equal to the face value of the debt. Bond holders can receive only asset equal to the face value of the debt. جو ڈیٹ کی فیس ویلیو اس کے ایکول ان کو ایسٹ مل جائیں گے. Preference shareholders can receive only asset equal to the par value of the stock. Par value of the stock, current value of the stock. Preference shareholders کو کیا ملے گا, can receive only asset equal to the par value of the stock. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرنس ہے کہ بانڈ ہولڈر کو فیس ویلیو آف دا ایسٹ ملیں گے, آف دا ڈیٹ, فیس ویلیو آف دا ڈیٹ, اور پریفرنس شیئر ہولڈرس کو کیا ملے گا, ایسٹ اکول ٹو دا پار ویلیو آف دا اسٹاک. کلیئر, یہ ایڈوانٹیجز ہیں پریفرنس شیئر ہولڈر کے. بیسیکلی فکس ریٹرن, پریفرنس شیئر ہولڈر کے اور کیا ہے, بیسیکلی فکس ریٹرن. یہ سارے پوائنٹس ہم وہ پڑھ رہے ہیں جو ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھے تھے. پریفرنس ٹو ڈیویڈینڈس, فیچرز آف پریفرنس شیئرس کے, ہم نے پریفرنس ٹو ڈیویڈینڈس پڑھا, پریفرنس ٹو ایسٹس, اب بیسیکلی فکس ریٹرن. بیسیکلی فکسڈ ریٹرن. The maximum return on preference stock is usually limited to the stated dividend. The maximum return on preference share is usually limited to the stated dividend. جب آپ نے preference shares buy کیا, کمپنی نے آپ کو clear in writing دیا کہ آپ کو یہ dividend اتنا monthly یا quarterly ملے گا, تو وہ تو منیمم فکسڈ ہے کہ آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا. بیسیکلی فکس ریٹرن, ٹھیک ہے نا, پریفرنس شیئر پہ فکس ریٹرن ہے کہ آپ کو ملنا ہے. ان سم کیسز دا پریفرنس شیئرز کنٹینز ا پارٹیسپیٹنگ فیچرز دیٹ الاؤز دا ہولڈرز ٹو شیئر ان ارننگز ابو سم اسپیسیفک پوائنٹ. ایک تو ہے کہ پریفرنس شیئر ہولڈرز کے کانٹریکٹ میں لکھا گیا ہے, ان کو جب شیئرس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لکھا گیا ہے کہ آپ کو فکس ریٹرن ملنا ہے. لیکن ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے ان سم کیسز کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اگر کمپنی اس پوائنٹ سے اوپر ارننگز کرتی ہے تو آپ کو بھی ریٹرن دیا جائے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. پریفرنس شیئر میں ایک تو آپ کا ڈیویڈنڈ فکس کر دیا ہے, منتھلی ڈیویڈنڈ, کوارٹرلی ڈیویڈنڈ, وہ تو فکس ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کمپنی سم ٹائم یہ بھی آفر کرتی ہیں کہ اگر ہم سرٹن ارننگز ہماری, فار ایگزامپل کمپنی کہتی ہے ہماری 200 ملین سے اوپر ارننگ ہوتی ہے, واٹ ایور فگر جو بھی کمپنی بتاتی ہے, اس سے اوپر ہماری ارننگز ہوتی ہیں تو ہم آپ کو ریٹرن ڈیویڈنڈ اور بھی دے سکتے ہیں. ان سم کیسز دا پریفرڈ اسٹاک کنٹینز ا پارٹیسپیٹنگ فیچرز دیٹ الاؤز دا ہولڈرز ٹو شیئر ان ارننگز above some specific point. Clear? Dividend fix ہے, وہ تو بات ہوگی, لیکن اگر ارننگز کسی لمٹ سے اوپر چلی جائیں ہم آپ کو پھر اور بھی ڈیویڈنڈ دیں گے. یہ بھی ایک
فیچرز ہے پریفرنس شیئر ہولڈرس کا. انڈیفینٹ لائف, پرپیچوٹلی انڈیفینٹ لائف, یہ بھی ایک فیچرز ہے. موسٹ امپورٹنٹ فیچرز آف پریفرڈ اسٹاک پریفرنس شیئر انڈیفینٹ لائف. موسٹ پریفرڈ اسٹاک ایشوڈ ہیو نو اسٹیٹڈ میچورٹی. موسٹلی پریفرنس شیئر ایشو ہوتے ہیں موسٹلی کہ ان کی میچورٹی ڈیٹ نہیں ہوتی, انڈیفینٹ پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نو میچورٹی. ایٹ دی سیم ٹائم موسٹ ایشوز have a call feature similar to corporate bond. At the same time most issues have a call features. Call feature کیا تھا, ہم نے بانڈز میں پڑھا تھا کہ کمپنی کال کر لیتی ہیں, واپس بائی کر لیتی ہیں. اسی طرح اس میں ایٹ دی سیم ٹائم اس میں یہ فیچرز بھی ہے کہ کال فیچر سملر ٹو کارپوریٹ بانڈ, کہ کمپنیز پریفرنس شیئرز واپس بائی کر لیتی ہیں اور پرنسپل اماؤنٹ واپس کر لیتی ہیں. Usually non-voting, this is important. Usually non-voting. Most preferred stock does not contain provisions to allow its holders to vote or have other voices in the management of the firm. یہ آپ اس کا ڈرا بیک یا ڈس ایڈوانٹیج بھی کہہ سکتے ہیں کہ پریفرنس شیئر ہولڈرس کو ووٹنگ کا رائٹ نہیں ہوتا. پریفرنس شیئر ہولڈرز نو ووٹنگ رائٹ. پریفرنس شیئر ہولڈرز مینجمنٹ میں کوئی پارٹیسپیٹ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, وہاں پہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. نو ووٹنگ رائٹس اینڈ ہیو ادر وائسز ان دی مینجمنٹ آف دا فرم, کہ مینجمنٹ میں کوئی ان کی اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے. Sometimes an exception is stated in the stock certificate. Exception کوئی ہو, لکھا ہو کہ ہاں جی ان کو ووٹنگ رائٹ دیا جاتا ہے یا ان کی مینجمنٹ میں کوئی بات ہو سکتی ہے, ایکسیپشنل. بٹ موسٹ کامنلی پریفرنس شیئر ہولڈرز cannot vote in the company, cannot participate in the management, but in some cases, exceptional cases میں یہ چیز ان کے سرٹیفکیٹ پہ لکھی, اور کوئی کمپنی ایکسیپشن کر سکتی ہیں کہ ہم آپ کو ووٹنگ رائٹ بھی دیتے ہیں اور پارٹیسپیٹ مینجمنٹ میں بھی ہے, لیکن جنرلی ایسا نہیں ہے. نو ووٹنگ رائٹ, نو پارٹیسپیشن ان دا مینجمنٹ. کیومولیٹو ڈیویڈنڈس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریفرنس شیئر جو ہے وہ کمپنیز ڈیویڈنڈ دیتی ہیں, لیکن کس کی ڈسکریشن پہ؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی, کہ اس سال ہم ڈیویڈنڈ نہیں دے رہے, اگلے سال دے دیں گے, نیکسٹ ایئر, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ڈیویڈنڈ دیں گے پریفرنس شیئر ہولڈرز کو فرسٹ ڈیویڈنڈ ملے گا اور کامن شیئر ہولڈرز کو بعد میں ڈیویڈنڈ ملے گا. کیومولیٹو ڈیویڈنڈس کیا کہتا ہے؟ موسٹ پریفرڈ اسٹاکس ہیو اے کیومولیٹو فیچرز دیٹ ریکوائرز unpaid dividends in any 1 year to be carried forward to the next. کسی سال ڈیویڈنڈ نہیں دیا, وہ کیری فارورڈ ہو گیا نیکسٹ, ٹھیک ہے, پھر نہیں دیا نیکسٹ ایئر کیری فارورڈ ہوگا, لیکن جب ملے گا کیومولیٹو سارا اکٹھا ملے گا, ٹھیک ہے. لیٹ سی کمپنی نے اس سال ڈیویڈنڈ نہیں دیا, نیکسٹ ایئر جب دیں گے, یہ سال دینا تھا 100 نہیں دیا, نیکسٹ ایئر ڈیویڈنڈ 100 پھر ہو گیا ہے, اور اب دے رہے ہیں, اب 100 نہیں دیں گے, اب لاسٹ ایئر کا کیومولیٹو 200 کر کے دیں گے. When this happens, the preferred dividends are said to be in arrears. ٹھیک ہے, جب یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایریئر بھی کلیئر, اس کو ایریئرز کہتے ہیں کہ ہاں جی the preferred dividends are said to be in arrears, کہ وہ ایریئر پچھلے بھی تھے وہ بھی دے دیے. تو پریفرڈ شیئرز کا ہو گیا کہ یہ کیومولیٹو ڈیویڈنڈس کر کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر جس سال کا ڈیویڈنڈ مس ہو گیا اس سال کا ڈیویڈنڈ نیکسٹ ایئر, اور جب دیں گے کیومولیٹو اکٹھا کر کے دیں گے. یہ اس کے فیچرز میں. تو پریفرنس شیئرز میں آپ کو ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس سال ڈیویڈنڈ نہیں دیا اور نیکسٹ ایئر آیا صرف اس سال کا ڈیویڈنڈ دیا, لاسٹ ایئر ڈیویڈنڈ بھول گئے یا نہیں دے رہے, نہیں, کیومولیٹو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں. Common stock is a security representing the residual ownership of a corporation.
Common stock is guarantees only the right to participate in sharing the earnings of the firm if the firm is profitable. Common stock it guarantees only the right to participate in sharing the earnings of the firm if the firm is profitable. If the firm is profitable. आपने कंपनी के कॉमन स्टॉक खरीदा, कॉमन शेयर्स खरीदे, आपका राइट है, आपको गारंटी है कि आपको डिविडेंड मिलेगा if the firm is profitable. Earnings of the firm if the firm is profitable. अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, आपका राइट भी है, आपको गारंटी भी दी जाती है कि आपको डिविडेंड मिलेगा. ये कॉमन शेयर्स हैं. Common shareholders have the additional rights to vote at a stockholders meetings on the issues affecting fundamental policies of the corporation. आपने देखा हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते, नॉन वोटिंग. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स they do not have a voting right. Normally they do not have a voting right. Exceptional circumstances में अगर लिखा जाए उनके लिए कि वोटिंग दें, अदरवाइज जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं है. लेकिन कॉमन शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट है और वो जो कंपनी के फंडामेंटल पॉलिसीज और कॉर्पोरेशन हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और वोट देते हैं. Also, shareholders have the right to elect the members of the board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इलेक्शन में जब उनको वोट किया जाता है तो कॉमन शेयर होल्डर्स के पास राइट है, वो ये पावर एक्सरसाइज करते हैं कि वोट करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करने में. तो एक अच्छी फीचर है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं कर सकता, कॉमन शेयर होल्डर्स करते हैं और वो राइट है उनको. कॉमन स्टॉक राइट टू इंस्पेक्ट द फर्म्स बुक्स only for legitimate purpose of evaluating the performance of management. Common stock shareholders जो हैं, common shareholders जो होते हैं, उनके पास राइट है कि वो कंपनी की बुक्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर सकें किसी लेजिटिमेट पर्पस के लिए. ये नहीं कि वैसे तंग करने के लिए, कोई जायज़ हो. अगर कंपनी की परफॉर्मेंस या मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं तो उनका राइट है कि वो कंपनी की बुक्स चेक कर सकते हैं. बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा राइट है कि लेट्स सी आप कंपनी के कॉमन शेयर होल्डर हैं, आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है, कंपनी की परफॉर्मेंस पे, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस पे या किसी भी चीज़ पे आप डाउट है, आप कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं. ये आपको राइट है इफ़ यू आर अ कॉमन शेयर होल्डर, कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर. राइट टू ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ अदर शेयर होल्डर्स. आप जानना चाहते हैं, आप कंपनी के कॉमन शेयर होल्डर हैं, आपको राइट है कि आप सब डाटा अपने पास रखें जिसमें अदर शेयर होल्डर्स के नाम और एड्रेसेस हैं. राइट टू ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ अदर शेयर होल्डर्स. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं है, उनको राइट नहीं है कि वो कंपनी की बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आके देखें या चेक करें, ठीक है, वहाँ तक उनकी एक्सेस नहीं है. लेकिन कॉमन शेयर होल्डर जो है उसकी एक्सेस है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बुक्स को, कंपनी की बुक्स को लेजिटिमेट पर्पस के लिए चेक कर सकता है. कॉमन शेयर होल्डर को राइट है कि वो कंपनीज के अदर शेयर होल्डर्स हैं उनके नेम एंड एड्रेसेस की लिस्ट ले सकता है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो उसको ये राइट नहीं है. A firm may issue more than one class of common stock. कॉमन स्टॉक की भी आगे से टाइप्स हैं. फर्म जो है वो मोर देन वन क्लास ऑफ कॉमन शेयर होल्डर कॉमन स्टॉक इशू करती है. कौन से? इंटरेस्टिंग, ठीक है. कॉमन शेयर आप कंपनी की कॉमन शेयर बाय करना चाहते हैं, आपको पता चल गया उसमें क्या कुछ है, क्या राइट्स हैं. अब उसमें भी टू टाइप्स हैं.
often divided into two classes, usually designated as a class A and class B. Normally company جو issue کرتی ہیں کامن اسٹاک, اس کو ٹو ٹائپس میں, ٹو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک کو کلاس اے کہتے ہیں, ایک کو کلاس بی کہتے ہیں. دا ہولڈر آف ون کلاس ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ آن کوآپریٹ میٹنگس ایکسیپٹ ان اسپیسیفائڈ سچویشنز. اب دا ہولڈر آف ون کلاس, ایک کلاس ایسی ہے جس کو ووٹ کرنے کا رائٹ نہیں ہوتا. یہ کامن میں, پریفرنس والے تو بالکل نہیں کر سکتے. کامن والے میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس کہ وہ بکس کو انسپیکٹ کر سکتے ہیں, وہ نیم ایڈریسز لے سکتے ہیں, ووٹنگ رائٹ ہے ان کے پاس. لیکن کامن اسٹاک میں بھی, کامن شیئر ہولڈرز میں بھی کمپنیز کو ٹو کلاسیفیکیشن میں کر سکتی ہے. ان میں سے اے کلاس بی. لیٹ سی کمپنی کہہ رہی ہیں ہم کامن شیئر ایشو کر رہے ہیں, کلاس اے کے بھی کر رہے ہیں, بی کے بھی کر رہے ہیں. اب آپ کہیں کلاس اے بی کیا؟ اے وہ ہے دا ہولڈر آف ون کلاس ڈو ناٹ ہیو اے. فار ایگزامپل اے وہ کلاس ہے جو ووٹنگ رائٹ نہیں رکھتا کمپنی کے, ڈو ناٹ ہیو اے رائٹ ٹو ووٹ آن کوآپریٹ میٹنگس ایکسیپٹ ان اسپیسیفائڈ سچویشنز. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کمپنی جب کامن شیئر ایشو کرتی ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لے, ایک میں ٹو ٹائپس میں ڈیوائڈ کر دے. ایک ٹائپ وہ رکھے کہ یہ لوگ ہیں جو میٹنگز میں پارٹیسپیٹ یا ووٹ نہیں کر سکتے, اور سیکنڈ یہ جو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. The firm's common shareholders are entitled to receive dividends if and when they are declared by the board of directors. جو بھی پیچھے بات ہوئی ہے کہ فرمز کے جو کامن شیئر ہولڈرز ہیں, کامن شیئر ہولڈرز ہیں وہ انٹائٹل ہیں ڈیویڈنڈ ریسیو کرنے کے. لیکن کب؟ جب بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کریں گے تو ان کو رائٹ ہے اپنا ڈیویڈنڈ لینے کا. بیسیکلی دیر آر 3 ٹائپس آف ڈیویڈنڈس. اب ڈیویڈنڈس پہ آ جائیں. بیسیکلی 3 ٹائپس آف ڈیویڈنڈس ہیں, امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ. یو شوڈ نو اباؤٹ دس. ہاؤ مینی ٹائپ آف ڈیویڈنڈس کامن شیئر ہولڈرس کے لیے؟ بیسیکلی 3 ٹائپس آف ڈیویڈنڈس. 1 کیش ڈیویڈنڈس, 2 اسٹاک ڈیویڈنڈس, نمبر 3 پراپرٹی ڈیویڈنڈس. اب ڈیویڈنڈ, کمپنی بھی ڈیویڈنڈ ایشو کرتی ہیں اور 3 ٹائپس آف ڈیویڈنڈس ہیں, کیش ڈیویڈنڈس, اسٹاک ڈیویڈنڈس اینڈ پراپرٹی ڈیویڈنڈس. ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. کیش ڈیویڈنڈس. کیش ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے؟ دیز آر دی موسٹ کامن فارم اینڈ ایکسپریس ان ٹرمز آف روپیز پر شیئر. دیز آر موسٹ کامن فارم, ویری کامن ہے. آپ کسی کمپنی کے شیئر بائی کرتے ہیں, آپ ان سے پہلے کہتے ہیں مجھے ڈیویڈنڈ ملے گا. ہاں جی ملے گا. کس فارم میں ہوگا؟ کیش میں ہوگا, یا وہ اسٹاک ڈیویڈنڈ ہوگا, یا پراپرٹی ڈیویڈنڈ ہوگا. اور آپ کہیں کہ آپ خود کہتے ہیں میں صرف کیش میں انٹرسٹڈ ہوں. اگر کوئی کمپنی کہتی ہے ہم کیش ڈیویڈنڈ نہیں دیتے ہیں, ہم اسٹاک ڈیویڈنڈ ایشو کرتے ہیں, ہم پراپرٹی کرتے ہیں, تو آپ کہیں نہیں, آپ پراپرٹی کسی اور کمپنی کے شیئر بائی کر لیں. کیش ڈیویڈنڈ نارملی یوزلی موسٹلی یہ ہے کہ وہ ان ٹرمز آف روپیز پر شیئر ہے. فار ایگزامپل, if a firm declares a dividend of rupees 4 per share, ایک فرم نے ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کیا ہے کہ 4 روپیز پر شیئر ہم ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں, ہمیں پروفٹ ہوا اس سال, اور ہم روپیز 4, جس کے پاس ہمارا ایک شیئر ہے ہم اس کو 4 روپیز دے رہے ہیں, جس کے پاس 1 شیئر ہے ہم اس کو 4 روپیز ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں. تو لیٹس سی اگر آپ کے پاس 100 شیئرز ہیں تو آپ کو کتنے پیسے ملیں گے؟ A shareholder with 100 shares receive a check for rupees 400 as the share of the cash dividends. اس کو سمپل کیش ڈیویڈنڈ ہے. کہ ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے کہ کمپنی نے پروفٹ ارن کیا اور اناؤنس کیا جس کے پاس ہمارا ایک ڈیویڈنڈ ہے, 1 ڈیویڈنڈ ہے, ہم اس کو 4 روپیز دے رہے ہیں. تو لیٹس سی اگر آپ کے پاس 100 شیئرز ہیں کمپنی کے, 100 شیئرز, تو آپ کو کتنا ڈیویڈنڈ ملے گا؟ 100 into 4, 400 روپیز آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا. دس از آل سمپل کیش ڈیویڈنڈ. اسٹاک ڈیویڈنڈس. These occurs when the
board votes to give each shareholders additional stock on a percentage basis. Stock dividend کا مطلب ہوتا ہے کہ additional share offer کر دینا. Board of Director decide کرتا ہے. سم ٹائم شاید کیش نہیں ہے کمپنی کے پاس, لیکن کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو ریٹین رکھنا چاہتی ہیں, خوش رکھنا چاہتی ہیں. آپ نے ایک کمپنی کے شیئر بائی کیے ہیں اور کمپنی اس سال آپ کو ڈیویڈنڈ نہیں دے رہی, لیکن یہ آفر کرتی ہے کہ آپ کو اسٹاک ڈیویڈنڈ آفر کرتے ہیں. آپ کی جتنی پرسنٹیج تھی, جس پرسنٹیج میں آپ نے شیئر بائی کیے تھے, ہم آپ کو اسی پرسنٹیج سے اور شیئر دے دیتے ہیں کمپنی کے. 5%, for example, a 5% stock dividend gives 5 shares of the company's stock to an investors holding 100 shares when the dividend is declared. Okay. 5% stock shares ہم دیں گے, gives 5 shares. Let's see, کمپنی نے کہا جی کہ ہم آپ کے پاس اینگرو کے شیئرز ہیں, آپ اینگرو کے شیئر ہولڈر ہیں. کمپنی نے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا, اسٹاک ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا, اور بتایا ہم جس کے پاس ہمارے جتنے بھی شیئر ہیں ہم اس پرپورشن اس کو 5% شیئرز اور ایشو کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی پرائز. 5% جس کے پاس جتنے شیئر ہیں. تو آپ کے پاس کمپنی کے 100 شیئرز تھے, 100 شیئرز ہیں, 100 کا 5% کتنا بنا؟ 5. آپ کو 5 شیئر ایکسٹرا مل گئے کمپنی کی طرف سے, تو آپ اسٹاک ڈیویڈنڈ آپ کو گئے. ٹھیک ہے, شیئرز ڈیویڈنڈ. لیس ڈیزائربل دین دا کیش, لیس ڈیزائربل دین دا کیش. اوبیسلی موسٹلی شیئر ہولڈرز اٹریکٹ ہوتے ہیں جو ان کو کیش ہاتھ میں آئے, کیش ڈیویڈنڈ کو سب لائک کرتے ہیں. یہ جو ہے لیس ڈیزائربل ہے دین کیش, بٹ مے بی مور ڈیزائربل دین نو ڈیویڈنڈ ایٹ آل. ایک کمپنی ہے وہ کیش ڈیویڈنڈ دے رہی ہے, فار سم ریزن کمپنی نے اس سال ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہیں کیا, لیکن ساتھ ہی اسٹاک ڈیویڈنڈ بھی نہیں دیا, تو شیئر ہولڈرز خوش ہوں گے؟ ناراض ہی ہوں گے. لیکن ایک کمپنی ہے اس نے بھی کیش ڈیویڈنڈ نہیں دیا, لیکن اس نے اسٹاک ڈیویڈنڈ دے دیا کہ جس شیئر ہولڈر کے جتنے شیئرز ہمارے پاس ہیں اس پرپورشن سے ہم ان کو شیئرز دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل اس کمپنی میں آپ کے 100 شیئرز تھے اور کمپنی نے اناؤنس کیا کہ 5% سب کو دیا جائے, جتنے اس کے شیئر اس کا 5%. آپ کے کمپنی کے 100 شیئرز آپ کے پاس تھے, آپ کو 5% 5 شیئرز مل گئے. آلدو آپ کو کیش ڈیویڈنڈ کمپنی نے نہیں دیا, کمپنی نے آپ کو کیش ڈیویڈنڈ نہیں دیا, بٹ کمپنی ایٹ لیسٹ not offered you, gave you stock dividend. تو آپ ایز کمپیئر ٹو ادر کمپنی, جس کمپنی نے کیش ڈیویڈنڈ دیا نہیں لیکن اسٹاک بھی نہیں دیا, آپ خوش تو ہیں نا. تو یہ ہے لیس ڈیزائربل دین کیش, بٹ مے بی مور ڈیزائربل دین نو ڈیویڈنڈ ایٹ آل, particularly if the market does not drop the price of the common stock in response to the dividend. ٹھیک ہے, آپ کا کامن اسٹاک ڈراپ نہ ہو تو آپ کو 5 شیئرز جو بھی آپ کا 5% جو آپ کو شیئرز ایکسٹرا مل گئے کمپنی کی طرف سے, تو آپ پرٹیکولرلی آپ خوشی ہوں گے. تو یہ اسٹاک ڈیویڈنڈ. اب آ جائیں پراپرٹی ڈیویڈنڈس. پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ کیش ڈیویڈنڈس 3 ٹائپس تھیں, پھر آپ نے پڑھا اسٹاک ڈیویڈنڈس. ناؤ تھرڈ ٹائپ از پراپرٹی ڈیویڈنڈس. These are very rare but may result in the distribution of bonds, preferred stocks, stock of other companies, other securities or merchandise. These are very rare. یہ بہت ریئر ہوتا ہے, اور کمپنیز سم ٹائم اگر کیش ڈیویڈنڈ نہیں پے کر رہی, ایون اسٹاک ڈیویڈنڈ بھی نہیں پے کر رہے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, جو بھی سچویشن ہے, تو پراپرٹی ڈیویڈنڈ آفرز کر دیتی ہیں, لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اب مرچنڈائز ڈیویڈنڈ مائٹ بی دا ڈسٹریبیوشن آف اسمال باٹلز آف پرفیوم بائی دا کمپنی مینوفیکچرنگ پرفیوم. ایک کمپنی ہے وہ پرفیوم بنا رہی ہے,
کیا بنا رہی ہے؟ پرفیوم. کیش ڈیویڈنڈ فار سم ریزن انہیں نہیں دیا, اور اسٹاک ڈیویڈنڈ, شیئر ڈیویڈنڈ بھی وہ نہیں دے رہے. کمپنی نے سب شیئر ہولڈرز کو ان کے اکارڈنگ ٹو دیئر شیئر پرپورشن, پرفیوم کی کمپنی تھی, پرفیوم کی بوٹلز بھیج دیں. لیٹ سی آپ کے 100 شیئر سے آپ کو 10 بوٹلز آ گئی ہیں پرفیوم کی, میرے 50 شیئر سے مجھے 5 بوٹلز آ گئی ہیں پرفیوم کی, تو اسٹاک ڈیویڈنڈ کے طور پہ ہی دے دیا. اگر دیکھا جائے لیٹ سی ایٹ لیسٹ کمپنی نے کچھ تو ڈیویڈنڈ کے طور پہ دیا ہے. ایسی کمپنیز جو ڈیویڈنڈ بالکل نہیں دیتی کسی بھی شیپ میں, نہ کیش میں, نہ شیئرز میں, اسٹاک میں, اور نہ پراپرٹی میں, وہ ان کے شیئر ہولڈر اتنے خوش نہیں ہوتے. ہمارے کورس میں فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں 3 ڈیسیژنز جس ہیں انویسٹمنٹ ڈیسیژن, فائنینسنگ ڈیسیژن اینڈ ڈیویڈنڈ ڈیسیژن. جب ہم ڈیویڈنڈ ڈیسیژن پہ جائیں گے اس کو ہم اور اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ کمپنیز جو ہیں وہ یہ کیش ڈیویڈنڈ, پراپرٹی ڈیویڈنڈ اور اسٹاک ڈیویڈنڈ کیا پالیسیز اڈاپٹ کرتی ہیں, ڈیویڈنڈ پالیسیز بنتی کہاں پر ہیں, ان کی کیا امپورٹنس ہے, اس کا کیا افیکٹ پڑتا ہے شیئر پرائز پہ, کیا سگنل جاتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ ایریا ان فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ. ناؤ اب ہم آ جاتے ہیں فائنینشیل مارکیٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز. فائنینشیل مارکیٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز. When a firm is making its financing decisions, it has the choice of obtaining finance directly from investors through the financial markets or indirectly through financial institutions. جب کمپنی اپنے فائنینسنگ ڈیسیژنس لے رہی ہوتی ہیں, انویسٹمنٹ ڈیسیژن پہلے لے لیا کمپنی نے. فار ایگزامپل کمپنی نے ایک انویسٹمنٹ ڈیسیژن لیا کہ وہ ایک نیو پروجیکٹ سٹارٹ کرنے والی ہے, ٹھیک ہے, اس کے سب فیزیبلٹیز اینڈ ادر جو بھی ریکوائرمنٹس تھی وہ پریپیئرڈ ہو گئی ہیں, ڈسکس ہو گئی ہیں, بورڈ سے اپروو ہو گیا کہ اوکے ہم یہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اب اس انویسٹمنٹ کو فائنانس کیسے کریں گے, کمپنی نارملی ہیز اے چوائس obtaining فائنانس ڈائریکٹلی فرام انویسٹرز. ٹھیک ہے, ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کا سوچا ہے, ہم اس کو فائنانس کیسے کریں گے. آئیدر ہم انویسٹر سے کہیں گے کہ آپ ہم انویسٹر بھی کون سے ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں کہ جو ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں, ہم انہیں کہیں جی آپ ہمیں پیسے دیں, ہم یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک, یا اپنے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو آفر کریں کہ کمپنی کی شیئرز بائی کر لیں. سیکنڈ, نیو شیئر ہولڈرز کو اٹریکٹ کریں, پوٹینشیل شیئر ہولڈرز ہیں ان کو اٹریکٹ کریں, شیئرز مارکیٹ میں فلوٹ کریں, شیئر سیل کریں تاکہ ہمارے پاس فنڈز آئیں, ہم نیو انویسٹمنٹ کر سکیں. یا ادر آپشن کیا ہے, ہم فائنینشیل مارکیٹس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی طرف جائیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کیا ہوتے ہیں؟ بینکس, ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ بینکس, کمرشل بینکس. ہم لون لیں, منی بورو کریں اور انویسٹ کریں. فائنینشیل مارکیٹس اینڈ انسٹیٹیوشنس. ٹو مین ٹائپ آف فائنینشیل مارکیٹ. اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے آپ کو مارکیٹس کا, فائنینشیل مارکیٹس کا نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, منی مارکیٹ اینڈ کیپٹل مارکیٹ. اینڈ اگین آئی ہوپ کہ آپ نے اپنی پریویس اسٹڈیز میں یہ ورڈنگ, یہ ٹرمینالوجی ضرور سنی ہوگی, پڑھی ہوگی کہ منی مارکیٹ کیا ہے, کیپٹل مارکیٹ کیا ہے. اس کا نالج آپ کے لیے مسٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ منی مارکیٹ کیا ہوتی ہے اور کیپٹل مارکیٹ کیا ہے, کیونکہ ہم پیچھے جو چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں وہ انہی مارکیٹس کے انسٹرومنٹس سے, کہ ڈیبینچر کہاں ایشو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لون نوٹ کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں. یہ اب منی مارکیٹ انسٹرومنٹس, کیپٹل مارکیٹ فرسٹ آف آل ہیں کیا,
منی مارکیٹ کیا ہے, کیپٹل مارکیٹ کیا ہے. فرسٹ, منی مارکیٹ. Money market is used by participants as a means of borrowing and lending in the short term from several days to just under a year. Money market جو ہے وہ short term ہے. کون سی مارکیٹ ہے؟ short term. آپ منی پیسہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے پروجیکٹس میں اپنی کمپنی میں یوز کرتے ہیں. یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. بورنگ اینڈ لینڈنگ, borrowing and lending in the short term. اور short term کیا ہوتا ہے؟ under a year, 1 to 365 days. ٹھیک. money market. If a company or government needs to raise funds for the short term, they can access the money market and issue. اگر کمپنیز نے, ہم کمپنی پوائنٹ آف ویو, گورنمنٹ کمپنیز پوائنٹ آف ویو, ملٹی نیشنل, نیشنل کمپنی, اسمال کمپنیز نے فنڈ ریز کرنے ہیں, ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم فنڈ. شارٹ ٹرم فنڈ کا مطلب ہے 1 to 365 days. ٹھیک ہے, 1 to 365 days. شارٹ ٹرم فنڈ ریز کرنے ہیں. دے کین ایکسیس دا منی مارکیٹ اینڈ کیا ایشو کر سکتے ہیں؟ 4 things. ٹریجری بلز issued by the government, certificates of deposits issued by the firms, commercial paper issued by firms with high credit rating, bill of exchange issued by firm, IOU signed by customers. اب آپ یہ بتائیں, ہماری پریویس اسٹڈیز میں یہ منی مارکیٹ انسٹرومنٹس ہیں. آپ سے کوئی پوچھے منی مارکیٹ میں کمپنیز کیا ایشو کرتی ہے؟ پہلے تو ہے منی مارکیٹ از شارٹ ٹرم. شارٹ ٹرم مین 1 to 3 under a year. ٹھیک. 4 انسٹرومنٹس ہیں منی مارکیٹ کے: ٹریجری بلز issued by the government, certificate of deposits issued by the firms, commercial paper issued by the firm with high credit rating, and last bill of exchange. تو پریویس اسٹڈیز میں آپ نے سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس اینڈ کمرشل پیپر پڑھ لیا. ٹھیک. تو آپ سے بھی پوچھا جائے اگر کمرشل پیپر کیا ہے یا سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس کیا ہے, آئی ایم شیور کہ آپ اس کو بتا سکیں گے. ٹریجری بلز کیا ہوتے ہیں؟ ٹریجری بلز, who issue treasury bills? Government. ٹھیک. اب ہم ٹریجری بلز منی مارکیٹ کا انسٹرومنٹ ہے. ٹریجری بلز a negotiable debt obligation issued by the government and backed by its full faith and credit, having a maturity of 1 year or less, exempt from government and all local taxes. بڑے ڈیمانڈ, اس کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے. جب بھی گورنمنٹ ٹریجری بلز ایشو کرتی ہے مارکیٹ میں ایک دم بائی ہو جاتے ہیں, ملتے ہی نہیں ہیں, شارٹیج ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کی بیک پہ گورنمنٹ ہے, فل فیتھ ہے کہ اور میچورٹی کی 1 year, شارٹ ٹرم ہے نا, لیس دین 1 year ہوتی ہے, ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. ایگزامپٹ فرام گورنمنٹ اینڈ آل ادر ٹیکسز, ایگزامپٹ ہے. کلیئر؟ سو دیر ٹریجری بل کون ایشو کرتا ہے؟ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے, اور بہت ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, ہاٹ کیک کی طرح مارکیٹس میں سیل ہو جاتے ہیں, اور کوئی ٹیکس اس پہ نہیں ہوتا, نہ گورنمنٹ کا ٹیکس نہ لوکل ٹیکس. تو موسٹلی انڈیویجولز, کمپنیز ٹریجری بل میں انویسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی کمپنیز ایشو کرتی ہیں. نیکسٹ, بل آف ایکسچینج. آپ میں موسٹلی نے یہ ورڈ سنا ہوگا, بل آف ایکسچینج. تو کس نے سنا؟ آپ نے سنا ہے؟ جی آپ. بل آف ایکسچینج تھوڑا بتائیں, بل آف ایکسچینج کیا ہے؟ جی, بل آف ایکسچینج, گڈ. تو تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے بل آف ایکسچینج کے بارے میں. آپ اوکے, لیٹس سی. این انکنڈیشنل آرڈر issued by a person or business which directs the recipient to pay a fixed sum of money to a third party at a future date. Okay. The future date may be either fixed or negotiable. Bill of exchange must be in writing and signed and dated, also called draft. تو سم ٹائم آپ کہیں کانٹریکٹ میں دیکھتے ہیں کہ ڈرافٹ لکھا ہوتا ہے.
تو ڈرافٹ کا مطلب ہے بل آف چینج، بل آف چینج ڈرافٹ. بل آف ایکسچینج ایک انکنڈیشنل، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی، انکنڈیشنل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے جو بندہ اس کو ایشو کرتا ہے اور ڈائریکٹ کرتا ہے کہ اس کو فیوچر ٹو پے اے فکس سم اور منی ٹو اے تھرڈ پارٹی ایٹ اے فیوچر ڈیٹ. آپ دیکھیں روزمرہ کے بزنس ٹرانزیکشن میں بل آف ایکسچینج سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. آپ کسی بینک کے پاس چلے جائیں، انہیں کہیں جی بل آف ایکسچینج بنانا ہے، بل آف ایکسچینج ایشو کرتے ہیں. سب سے زیادہ ٹریڈنگ میں بل آف ایکسچینج یوز ہو رہا ہے. اس میں فیوچر ڈیٹ میں بی آئدر فکسڈ اور نیگوشیبل. ٹھیک، یہ must be in writing and must be signed and dated. Must be in writing, must be signed and dated. So this is money market instrument اور short term ہوتا ہے. short term چیز ہے یہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ منی مارکیٹ جو ہے اس میں جو یہ 4 چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، منی مارکیٹ انسٹرومنٹس آپ سے پوچھے کیا منی مارکیٹ ہے، کیا شارٹ ٹرم ہے منی مارکیٹ انڈر 1 ایئر. اور منی مارکیٹ کے مین انسٹرومنٹس کیا ہیں؟ ٹریجری بلز، گڈ. سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس، ویری گڈ. ایشوڈ بائی فرمز، سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس اگر آپ ریکال کریں، یس. کمرشل پیپرز، ویری گڈ. ایشوڈ بائی، گڈ. ایشوڈ بائی گڈ ریپیوٹیڈ کمپنیز جن کی کریڈٹ ریٹنگ اچھی ہے، وہ کمرشل پیپر ایشو کر سکتی ہیں. ٹھیک. اینڈ دین بل آف ایکسچینج. تو یہ منی مارکیٹ کے انسٹرومنٹ تھے. اور اب آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے ریوائز کرنا ہے کہ جو چیز میں نے آج آپ کو کرائی ہے اس میں کامن سٹاک ہے، پریفرنس سٹاک ہے. بہت اچھی طریقے سے آپ کو ویری کلیئر ہونا چاہیے کہ کامن سٹاک کیا ہے، پریفرنس سٹاک کیا ہے، کامن سٹاک کے فیچرز کیا ہیں، پریفرنس سٹاک کے فیچرز کیا ہیں، سیکیورڈ انسیکیورڈ کیا چیز ہوتی ہیں، اینڈ ڈیویڈنڈ کیا ہیں، ٹائپس آف ڈیویڈنڈس کون سی ہے، کیش ڈیویڈنڈ کیا ہے، سٹاک ڈیویڈنڈ کیا ہے، پراپرٹی ڈیویڈنڈس کیا ہیں. یہ چیزیں آپ ضرور ڈسکس کریں، یہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کی فاؤنڈیشن بیس ہے فائنینس کی. آپ فائنینشیل ڈیسیجن میکنگ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی بیس اسٹرانگ نہ ہو. تو آپ کو ڈیویڈنڈس کے بارے میں ضرور ویری کلیئر ہو کہ کیش ڈیویڈنڈس کے کیا بینیفٹس ہیں، اسٹاک ڈیویڈنڈس کیا ہیں، پراپرٹی ڈیویڈنڈس کیا ہے. اینڈ دین آگے منی مارکیٹ اینڈ کیپٹل مارکیٹ. وی ول ڈسکس کیپٹل مارکیٹ ان آور نیکسٹ کلاس. بٹ منی مارکیٹ آپ کو جو ابھی آپ نے آج ڈسکس کیا ہے، ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے منی مارکیٹ کیا ہے. منی مارکیٹ کو اچھی طرح آپ نے پڑھنا ہے، ریوائز کرنا ہے کہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے منی مارکیٹ. ٹھیک ہے. ایگزامپلز آف منی مارکیٹ کیا ہے، انسٹرومنٹ آف آپ سے پوچھے منی مارکیٹ کے انسٹرومنٹس بتائیں کیا منی مارکیٹ میں ہوتا ہے. ٹریجری بلز ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ ہے، کمرشل پیپرز ہیں، اینڈ بل آف ایکسچینج ہے. اور ٹریجری بلز کیا ہیں؟ یہ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، اس کی بیک پہ گارنٹیڈ ہوتے ہیں، یہ نیگوشیبل ہیں، کوئی ٹیکس نہیں ہے، گورنمنٹ کا ٹیکس نہیں ہے، لوکل ٹیکس نہیں ہے. کلیئر. اینڈ بل آف ایکسچینج انکنڈیشنل آرڈر ہوتا ہے اور ان رائٹنگ ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے، ڈیٹڈ ہوتا ہے. اس کی فیوچر ڈیٹ میں بھی آئدر فکسڈ اور نیگوشیبل. سو دس از آل فار ٹوڈیز لیکچرز. آپ اس کو اچھی طرح ریوائز کر کے آئیں گے اور میں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں کوشچنس پوچھوں گا. اور جب آپ لوگوں سے کوشچن پوچھوں جس کی طرف کہوں وہ آنسر کرے. دس از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. سب لیکچر 5 تک آپ نے سب کچھ ریوائز کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم لیکچر 6 جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹ سٹارٹ کریں گے. اور کیپٹل مارکیٹ کا میں آپ کو بتا دوں، جب کیپٹل مارکیٹ سٹارٹ کریں تو آپ کو یہ جو فاؤنڈیشنز ہیں منی مارکیٹ انسٹرومنٹس، بانڈس، ڈیبینچرز، لون نوٹس، ٹائپس آف ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیویڈنڈس، یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں بہت اچھی طرح ہونی چاہیے. تو تب آپ کیپٹل مارکیٹ کو اچھی طرح کر سکیں گے. اوکے، تھینک یو.